السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات أو مثلهن من الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب الله له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کی نسبت پر جمع فرمایا، اور پھر ہم اپنے آپ کو محتاج بن کر، طالب بن کر اللہ کے دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہمیں سننا ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کرنی ہے، رمضان المبارک سے پہلے اتوار کی مجلسوں میں جو آداب کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف کیا گیا، اور الحمدللہ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں صحیح نیت کے ساتھ کہی اور سنی جائیں اس پر اللہ عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آداب کا جو سلسلہ ہے، اس میں کچھ باتیں معاشرت کے آداب سے متعلق ہیں اور کچھ باتیں معاملات کے آداب سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو، ان آداب کو ہماری اتوار کی مجلسوں میں انشاءاللہ کہیں گے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، بنیادی بات، کہ ہماری زندگیوں میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب کے راستے سے اللہ کی طرف سے ہر خیر بندے کو ملتا ہے، اور بے ادبی، گستاخی ایسی خطرناک چیز ہے کہ ہر خیر سے، ہر برکت سے آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ اسی کو فارسی کے شعر میں کہا، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ بے ادب جو ہوتا ہے، گستاخ جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
ہمیں اپنے آپ کو باادب بنانا ہے، ہماری زندگی میں ادب غالب ہو، باادب بن کر زندگی گزارنا اور آپس میں باادب بن کر ہمیں رہنا۔ انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ چیزوں سے اور کپڑوں سے نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی کپڑوں کے ذریعے سے نہیں مل سکتی کہ آدمی اپنے آپ کو کپڑوں سے اور چیزوں سے خوبصورت بنا لے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، اصل جو خوبصورتی ہے وہ علم اور ادب کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم اسے نہیں کہتے صرف کہ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم اصل میں وہ ہے جو علم سے ادب سے محروم ہو۔ تو زندگیوں میں ادب کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا ادب ہماری زندگیوں میں ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا، اور جتنی بے ادبی زندگیوں میں ہوگی اتنا آدمی کا دین کمزور ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ من تہاون بالآداب، جو آدمی آداب کو ہلکا سمجھے، آداب کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے ومن تہاون بالسنتی عوقب بالحرمان الفرائض، فرائض سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز دوسرے چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ فرائض والا دین مضبوط ہو اس کے لیے سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، سنت والی زندگی مضبوط ہو اس کے لیے آداب والی زندگی مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرات صحابہ میں اور صحابیات میں، تابعین اور تبع تابعین کے اندر اور ہمارے اسلاف میں اس بات کا خاص لحاظ ہوتا تھا کہ عمل میں، زندگی میں ادب غالب ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو نمک بناؤ اور ادب کو آٹا بناؤ۔ آٹے کے مقابلے میں نمک کتنا ہوتا ہے، تو ہمارا عمل، اس عمل میں ادب غالب ہونا چاہیے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن ادب سے سجا ہوا ہو، وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اس سلسلے کو شروع کیا گیا کہ ہماری زندگی میں ہر چیز کا ادب آئے۔ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، یعنی اللہ کا ادب، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا۔ جی یہ اللہ کا ادب ہے، نام بھی اللہ کا لیتے ہیں تو بڑے عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ لینا۔ اور جب بھی کوئی عمل ہم کریں، نماز ہو، صدقہ ہو، بندہ بن کر عمل کرنا، بندہ بن کر اس عمل کو پیش کرنا، یہ اللہ کا ادب ہے۔ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ بڑا بن کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ بھی بندہ بن کر دینا ہے، یہ اللہ کا ادب ہے۔ زندگیوں کے اندر جتنی نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ،
جتنی بھلائیاں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر زندگیوں میں کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا یہ ادب ہے اللہ کا، اپنے آپ کی طرف۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، میری مغفرت فرماتا ہے، یہ اللہ سے اچھا گمان، یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا گنہگار بن جائے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اس کی گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اپنے گناہوں کو بالکل کم سمجھنا یہ اللہ کا ادب ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی غفاریت بڑی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں سکھایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، عظمت ہو، عقیدت ہو، اور آپ کی ایک ایک سنت کا دل میں احترام ہو، آپ کی ایک ایک تعلیم کا دل میں احترام ہو۔ بعض مرتبہ عملی کمزوری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا، لیکن دل میں کسی سنت کا استخفاف اور اس کو ہلکا سمجھنا یہ بہت بڑی بے ادبی اور خطرناک گستاخی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے روض اطہر کا، ان کی حدیث مبارکہ کا وہی ادب ہے جو آپ کی حیات مبارکہ میں تھا۔ اور آپ کی حیات مبارکہ کا ادب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صاف اعلان فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کے سامنے، اس بے ادبی پر تمہارے عملوں کو اللہ برباد کر دیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، اللہ کے کلام کا ادب۔ جب قرآن پاک کو ہم چھوئیں وضو کے ساتھ چھوئیں، داہنے ہاتھ میں پکڑنے کا اہتمام کریں، غفلت ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ میں قرآن پاک کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرسی پر رکھ دینا، مسجدوں میں ممبر پر رکھ دینا، بعض مرتبہ وہ اونچی جگہ سمجھ میں آتی ہے لیکن وہاں بیٹھا جاتا ہے۔ فقہاء نے ایسی جگہ جہاں انسان بیٹھتا ہے اس جگہ پر رکھنے کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ اللہ کے کلام کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر کوئی اور چیز نہ رکھی جائے، نہ حدیث کی کتاب ہو، نہ فقہ کی کتاب ہو، نہ موبائل ہو، نہ تسبیح ہو، نہ ٹوپی ہو، نہ مسواک ہو۔ اور خاص طور پر جب ہم موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس موقع پر جب اسکرین پر قرآن پاک کی آیات ڈسپلے ہوتی ہیں، اس موقع پر ہم وضو کے ساتھ رہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت یا قرآن پاک کا کاغذ یا اس کا کوئی ٹکڑا اگر وہاں سے نکل چکا ہے تو اس کو پھینکا نہ جائے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو مٹی میں دفن کیا جائے۔ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق کو یہ اللہ کے کلام کا ادب سکھایا، اللہ کے علم کا ادب، چاہے وہ علم حدیث کا ہو، چاہے وہ علم فقہ کا ہو، چاہے وہ علم قرآن پاک کی تفسیر کا ہو۔ ادب کے راستے سے علم کا نور دلوں میں اترتا ہے اور اس نور سے انسان عمل پر آتا ہے۔ اور ہمیں تو دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم کو حاصل کرنا، ایک ہے علم کو آداب کے ساتھ حاصل کرنا۔ جب انسان علم کو حاصل کرتا ہے آداب کے راستے سے ہٹ کر، ہو سکتا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہو، بہت زیادہ معلومات اس کی زندگی میں ہوں،
لیکن ہدایت کا جو نور ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی دلوں میں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے آنے کا راستہ ادب ہے، علم کے وسائل کا ادب، قلم کا ادب، کاغذ کا ادب، ڈیسک کا ادب، درسگاہ کا ادب، جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس کا ادب، یہ ہمارا دین ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام ہے، دین تو سراپا ادب کا نام ہے۔ جس شعبے میں، جس جگہ، جس عمل میں آپ چلے جائیں، سب سے پہلا تقاضا ادب ہے، سب سے پہلا تقاضا تو ادب کا ہے۔ کس ادب کے راستے سے میں علم حاصل کر رہا ہوں؟ علم کے وسائل کا ادب، جس سے علم حاصل کر رہا ہوں اس کا ادب۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کتاب کا ورق میں آہستہ پلٹتا تھا۔ اسلاف کی اور سلف صالحین کی زندگیاں آداب کی روشنی میں اگر ہم پڑھیں، ان کی زندگیوں میں جو برکتیں تھیں، اللہ پاک نے ان کی مختصر سی زندگیوں میں ان کی زندگیوں میں جو برکتیں ان کے علم و عمل میں عطا فرمائی تھی، اس کے پیچھے ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے، وہ ہے ادب۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ادب دیکھیں، 44 سال کی عمر ان کی تھی، امام، وقت کے امام بن کر دنیا سے گئے ہیں، لیکن استاد کا ادب اتنا کہ کتاب کا وقت آہستہ پلٹتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس آواز سے بھی اپنے استاد کو خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہمیں تو یہ بات اجنبی لگتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسے امام ہیں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امام اعظم ہیں۔ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ اور ہر اس شخص کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا تھا جس سے میں نے علم سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ایک ایک امام کی زندگیاں ہم لے لیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں 30 سال مجھ پر ایسے گزرے ہیں، 30 سال میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی ہو اور ان کے لیے استغفار نہ کیا۔ عجیب امام، عجیب ائمہ، عجیب ہمارے سلف صالحین۔ ادب زندگیوں میں جو آتا ہے اس کی ایک بنیاد ہم با ادب لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے کلام کا، اللہ کے علم کا، اللہ کے نام کا، اللہ کے دین کا ادب غالب ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے علماء اور مشائخ اور محدثین کہتے تھے کہ ہم حضرت کی مجلس میں دور دور سے سفر کر کے ہم جاتے تھے، صرف ایک چیز کے لیے، ان کی مجلس میں ادب اور اخلاق سیکھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مجلس ادب سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ کتنا ہم بول لیں، جب تک کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، اسی لیے آج دنیا نمونے کے لیے ترس رہی ہے۔ بچوں میں ادب آئے تو ہم بڑوں کو با ادب بننا پڑتا ہے۔ جس طرح لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، مال کے لیے سفر کر رہے ہیں، اسی طرح سلف صالحین میں یہ معمول تھا کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو با ادب بنانے کے لیے
ہاں سفر کرتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں دین تو ایسا دیا کہ جو ادب سے بھرا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے اللہ نے مجھے بہترین علم عطا فرمایا اور میرے اللہ نے مجھے بہترین ادب سکھلایا. اللہ کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، اللہ کے علم کا ادب، جتنا ادب زندگیوں میں غالب ہوتا چلا جائے گا بس اللہ کی طرف سے برکتوں اور خیر کو آدمی پاتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں ایسا ادب والا ہمیں بنائے. اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، مسجد میں کن آداب کے ساتھ جائیں، کیسے جائیں. یعنی آدمی جب مسجد میں جائے تو آدمی اس کا خیال رکھے یہ اللہ کا گھر ہے، میرے عمل سے کسی نمازی کو خلل نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ معاملہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا ادب، اللہ کے بندوں کا ادب، انسانوں کا ادب سکھایا، ایمان والوں کا ادب سکھایا، اور حسب مراتب معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر لوگ جیسے ہوتے ہیں ان کا ادب ہمیں سکھایا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے. دونوں ساتھ میں جا رہے تھے تو لیکن کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سے آگے آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کا مزاج بنایا، کیونکہ آدمی جو ہے مزاج پر چلتا ہے، یہ ہے ایمانی مزاج. آدمی کے جسم سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اس کے اندر مزاج میں ہے. تربیت کا معنی ہے مزاج کو بنانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا، تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا ابو درداء، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی لبیک. کہا تم ایسے آدمی کے آگے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. اور فرمایا جانتے ہو کس کے آگے آگے چل رہے ہو؟ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر آپس میں ہم چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کن آداب کے ساتھ رہنا ہے، کن آداب کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، وہ ہمیں سکھایا گیا تاکہ وہ برکتیں ہمیں ملیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. اللہ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقام اس کو دے دیا جائے. برکت اسی راستے سے آتی ہے. ایک صحابی عمر رسیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کے آنے پر کسی نے اکرام نہیں کیا. آپ نے دیکھا، آپ نے اس موقع پر وہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دوست یہ ہماری زندگی کی پریکٹیکل چیزیں ہیں. گھر میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، ہر مختلف مرتبے کے لوگ، اللہ نے ان کو کسی کو عمر کے اعتبار سے، کسی کو کسی خوبی کے اعتبار سے وہ مرتبے اللہ نے دے رکھے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہو.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا علم تھا، علمی مقام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی، چچا زاد بھائی تھے. یعنی ان سب خوبیوں کے باوجود، رشتہ بڑا، علم کا مقام بڑا، ان سب کے باوجود معاشرے کے اندر جو بڑے درجے کے صحابہ ہوتے تھے ان کا ادب کرتے تھے. خود بڑے نہیں بنتے تھے، نہیں، کہتے تھے کہ بھی ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے. مشہور واقعہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہونے کے لیے آئے، آپ نے ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور سواری پر چلنے کے لیے ان اپنے آپ کو، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاکذا نفعل بعلمائنا، ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں. آج زندگیوں میں جو برکتیں، جو خیر جو ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے، چاہے ہم اولاد کے اعتبار سے ہوں، چاہے ہم خود سوچیں، ماں باپ کتنی بڑی چیز ہیں، کتنا بڑا مقام ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو لکھے ہیں کہ ایک یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا سے اٹھ چکا تھا، بس ایک ماں اور یہ ایک بچہ، اور اس کے پاس ایک گائے تھی. وہ یتیم لڑکا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار، ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کیا جائے. یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس میں کتنی بڑی رہبری ہے، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی حفاظت ہے. ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کیا جائے. گھر کے بڑے ہیں، گھر کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے ہماری حفاظت اور ہماری زندگیوں میں برکتیں کیسے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے سے صحابہ کو سمجھایا کہ اس بچے کا مزاج تھا ہر بات اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا امتحان لیا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس سے پوچھتا ہے یہ گائے تمہارے پاس جو ہے بہترین ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا تم کتنے میں خریدو گے؟ فرشتے نے قیمت بتائی. اس نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھ کے بتاؤں. والدہ سے پوچھا تو والدہ نے منع کر دیا. بعض مرتبہ بڑے منع کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بڑے منع کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات ہے، اپنے علم پر، اپنی فہم پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑوں کی زبان سے اللہ ہماری رہبری کرتے ہیں. اسی کو حدیث میں فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہاری جو مددیں ہوتی ہیں تمہارے کمزوروں اور بزرگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہوا کیا؟ اس بچے نے انکار کر دیا، نہیں میری والدہ منع کر رہی. فرشتے نے قیمت بڑھا دی. ظاہر سی بات قیمت بڑھ گئی. ہو سکتا تھا وہ بچہ بیچ دے ماں کو خوش کرنے کے لیے. کہا میں اپنی والدہ سے پوچھوں. ماں نے دوبارہ بھی منع کیا، 3 مرتبہ ماں نے منع کیا. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ جو تمہارے اندر یہ جو خوبی ہے کہ ہر بات تم اپنی والدہ سے پوچھ کر جو کرتے ہو، اس پر قائم رہنا، اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اور برکتیں کیسی عطا فرمائی؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی جو سورت ہے سورت البقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. جس گائے کا تذکرہ اس سورت میں ہے وہ وہی گائے تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا کسی نے قتل کر دیا، اور قاتل قتل کر کے دعویٰ کر دیا کہ بھئی کہ کس نے قتل کیا ہے.
قاتل ہی اگر دعویٰ کر دے کہ کس نے قتل کیا تو کہاں سے پتا چلے؟ تو بنی اسرائیل کے وہ رشتہ دار جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. واقعہ بہت لمبا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. ذبح کر دیتے مسئلہ ختم ہوتا، لیکن ان کے سوالات بڑھتے گئے اور جوابات بھی بڑھتے گئے، سوالات بڑھتے گئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے بتائے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، صفات کیسے ہونے چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اس رنگ والی، اس صفات والی، وہ کوالٹی والی جو گائے تھی وہ اسی یتیم بچے کے پاس تھی. اور جب وہ لوگ آئے لینے کے لیے، اب اس موقع پر اس نے جو قیمت بتائی، وہ قیمت اتنی تھی کہ سونا بھر کر جو ہے نا، گائے کا جو چمڑا تھا سونا بھر کر جو ہے اس کو پیش کیا گیا. پھر وہ گائے جو ہے اس کی خریدی گئی. یہ جو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں اور مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، عمر میں برکت عطا کرتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کو خوش کرنے کی وجہ سے علم میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اہل علم اور اساتذہ کی خدمت اور ان کے ادب کی وجہ سے. تو معاشرے کے اندر ہمارے اندر یہ چیز ہو کہ ہم اپنے اسلاف کا، ہم اپنے بڑوں کا، ہمارے مسجد کے بڑے، خاندان کے بڑے، کمیونٹی کے بڑے، جب ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے تو بچوں کے سامنے وہ نمونہ آئے گا، تو بچوں میں بھی وہ ادب آئے گا. ادب سے ادب زندہ ہوتا ہے، ادب سے ادب زندہ ہوتا ہے. حضرات صحابہ اکرام کے اندر بڑی عجیب صفت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا مسجد نبوی کو توسیع کرنے کا. تو آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کی توسیع کرنی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. سب نے کہا ہماری جان، ہمارا مال سب حاضر ہے. تو مسجد نبوی سے لگے ہوئے کچھ مکانات تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا. تو جتنے مسجد سے لگے ہوئے مکانات تھے سب نے خوشی خوشی اپنے مکانات کو مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا. لیکن 3 مکانات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. اسلامی معاشرت دیکھے کیسی ہوتی ہے، کیسے لحاظ، کیسے برتاؤ، کیسے ادب ہوتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے 3 مکانات مسجد سے جڑے ہوئے تھے. ان کی چابیاں ابھی تک نہیں آئی. تو کیا کریں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مشورے میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن چابی کا کوئی تذکرہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینے تک مکمل انتظار فرمایا. پوچھیں تو کس طرح پوچھیں؟ نسبت ہے، بڑے ہیں، حجاب معلوم ہو رہا تھا، ادب غالب تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خاص آدمی سے کہا کہ دیکھو، جب نماز کے بعد حضرت عباس جب باہر نکلنے لگے تو تم ایک کام یہ کرو کہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اور بڑے ادب کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ انہیں یاد دلانا کہ مشورہ ہوا تھا اور اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی تھی، آپ کی سب کی چابیاں، سب کے مکانات آ گئے، لیکن آپ کے مکانات کی چابیاں ابھی تک نہیں آئیں. تو وہ صحابی گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا. تو کہنے لگے کہ وہ تو میرے مکانات ہیں، میں وہ نہیں دیتا. حضرت عباس نے منع کر دیا کہ وہ مکانات تو میرے ہیں، میں نہیں دوں گا.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اچھا یہ بات ہے اصل میں، اب کیا کریں؟ دوبارہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے نماز کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب کے ساتھ اکرام کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مشورہ ہوا تھا اور اس مشورے میں آپ بھی تھے، سب کے مشورے سے طے ہوا تھا کہ مسجد کی توسیع کی جائے، اس میں مکانات سب کے آ گئے ہیں، آپ کے مکانات باقی ہیں، آپ وہ مکانات دے دیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا نہیں، فرمایا اچھا ٹھیک ہے قیمت لے لیں، کہا نہیں مجھے بیچنا نہیں ہے، فرمایا اس کے بدلے میں کہیں اور ہم آپ کے لیے مکانات بنوا دیتے ہیں۔ تو تینوں چیزیں حضرت عباس نے منع کر دی، نہ دینا چاہا، نہ قیمتاً، نہ گھر کے بدلے گھر، کہا یہ میرا گھر ہے میں نہیں بیچتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کیا کریں، کیونکہ مسجد کی توسیع ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عباس سے چلو ایک کام کریں، مدینے کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے مشورہ کر لیں، وہ قاضی ہیں، ان کے پاس یہ بات لے کر جائیں، جو وہ فیصلہ کرے ہم مان لیں۔ چلے دونوں چلے وہاں پر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حضرت ابی بن کعب کے پاس دار القضاء میں، قضاء کی جگہ پر، وہاں پر انہیں بلایا، استقبال کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتیں سنی اور سن کر کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ مکان دے دیں، یہ فیصلہ نہیں ہے لیکن ایک رائے ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ فیصلہ ہے یا مشورہ ہے؟ کہا یہ فیصلہ نہیں ہے، ایک رائے ہے۔ کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ سنایا کہ کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، لہذا مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد نبوی کی توسیع کو روک دی جائے۔ واپس آ گئے تو اگلی نماز میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو تینوں گھر کی چابیاں لے کر آئے اور لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ اگر آپ کو دینا ہی تھا تو یہ سارا معاملہ کیوں؟ 1 مہینے تک آپ نے نہیں دیا، اور پھر جو ہے قاضی کے پاس گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی عجیب بات، یہ چیز صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ نے تمہیں امیر المومنین بنایا، اللہ نے تمہیں اقتدار عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں فوج، حکومت، طاقت عطا فرمائی، کہیں تمہارے مزاج میں زیادتی تو نہیں ہے، تم اپنا زور اپنی زیادتی کے ذریعے سے کہیں یہ کام مجھ سے نہ کرواتے، بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا تم بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہو، ان کے راستے پر ہو، لہٰذا بس یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں بس یہ دیکھ لیا اور یہ چابیاں دے دی۔ یہ دیکھیں حضرات صحابہ کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، بڑوں کے ساتھ کیسے ہماری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو بہرکیف ایک بات میں عرض کروں کہ زندگیوں میں ادب کیسے آئے، زندگیوں میں ادب کیسے آئے۔ مختصراً میں ایک بات عرض کروں کہ ادب کے جس چیز کا ادب ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا احترام اور اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ جی سب سے پہلی چیز، جس چیز کا بھی ادب ہمیں کرنا ہے، اس کا احترام اور اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ دل میں عظمت نہ ہو، دل میں احترام نہ ہو، اس کا ادب مشکل ہے۔ جس کا بھی ادب کیا جائے اس کا احترام ضروری ہے۔ دل میں اگر مسجد کا احترام پہلے سے ہے، مسجد کی عظمت پہلے سے ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی آدمی کی جو ہے آدمی کا برتاؤ، اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ داخل ہونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، جوتے رکھنے کا طریقہ، ضرورت پر بات چیت کا طریقہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، دل میں پہلے سے ہی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، یہ مسجد ہے،
اس عظمت کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی زندگی سے وہ برتاؤ ادب کا ظاہر ہوتا ہے۔ دل میں قرآن پاک کی عظمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، سارے کلاموں میں سب سے بہترین ہے۔ یہ دل کے اندر اللہ کے کلام کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر بس دیکھیں قرآن پاک کو اٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کو سنتے ہوئے ادب ہی ادب ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا ہے ادب؟ اس لیے کہ دل میں پتا ہے یہ کس کا کلام، یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا غفلت نہیں ہوتا۔ آدمی بائیں ہاتھ سے قرآن نہیں پکڑتا، بائیں ہاتھ سے قرآن پکڑا ہے، سیدھے ہاتھ سے چپل پکڑا ہے، غفلت ہے۔ تو سب سے پہلے ادب دل میں آئے، سب سے پہلے احترام اور عظمت دل میں آئے، پھر آئے گا ادب۔ اچھا، دل میں عظمت کیسے آئے گی؟ جب اس چیز کی ویلیو، اس چیز کی قیمت پتہ چلے گی۔ یہ تین علماء نے یہ تین باتیں لکھی ہیں، یہ تین باتیں ہمیں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہمیں کرنی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں با ادب بننا ہے انشاءاللہ، ادب والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ ادب آنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد دلوں میں اس چیز کی عظمت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کا ادب ہمیں کرنا ہے، یہ پکی بات ہے، سب کرتے ہیں، سب کو کرنا چاہیے ماں باپ کا ادب۔ کب کریں گے؟ کون؟ جس کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہو۔ صبح شام ماں سے لڑتے 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 وہ عظمت کھو دیتے، صبح شام باپ سے لڑتے 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 وہ دل کے اندر سے وہ ویلیو نکل جاتی ہے، پھر ادب کہاں باقی رہے گا؟ یہ ترتیب ہے۔ جس چیز کا ادب زندگیوں میں لانا ہے، پہلے اس کا احترام اپنے دل میں لانا ہے، پہلے اس کی عظمت دل میں لانا ہے۔ قرآن کا ادب آنا ہے، قرآن کی عظمت دل میں لاؤ۔ مسجد کا ادب لانا ہے، مسجد کی عظمت دل میں لاؤ۔ ماں باپ کا ادب زندگیوں میں لانا ہے، ماں باپ کی عظمت دل میں لاؤ۔ ارے ایک انسان کا ادب، انسان کا بھی ادب ہے، ایک مسلمان کا ادب ہمیں سکھایا ہے، تو انسان کی عظمت ہمیں دل میں لانا۔ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب دل میں اس بات کی عظمت آئے گی، ایک مسلمان اللہ کے نزدیک کتنا ویلیو ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، خود بخود ایک مسلمان کا ادب دل میں پیدا ہوگا۔ ورنہ آدمی کہے گا میں اس کا کیوں ادب کروں، میں کیوں ادب کروں اس کا۔ یہ تین ترتیبیں ہیں، اس کو ہمیں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر، کہ پہلے ادب آنے کے لیے ہمیں اس کے ہمارے دلوں میں عظمت پیدا ہو۔ اچھا، عظمت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی بھی چیز کی عظمت پیدا ہونے کے لیے اس کی قیمت کو جاننا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں اس کی ان چیزوں کی قیمت کو بیان کیا۔ ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ماں کی، والد کی عظمتوں کو بیان کیا۔ اس عظمت کو پہچاننے سے دلوں میں احترام پیدا ہوگا، پھر خود بخود آدمی کا برتاؤ ادب والا ہوگا۔ مساجد کے مقام کو بیان کیا۔ مسجد ان المساجد للہ فی بیوت اذن اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن کا مقام بتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہے، کیونکہ دلوں میں عظمت پیدا ہو، وہ عظمت ادب پر لائے گی، وہ عظمت محبت پر لائے گی۔ کہتے ہیں نا محبت، آداب محبت خود سکھا دے گی۔ ایک ایک انسان اس کا مقام کتنا، ایک انسان کی قیمت کتنی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا۔ ایک مسلمان ایمان والا کتنا قیمتی ہے، گنہگار سے گنہگار، شراب میں، برائی میں لت پت ہے، لیکن کتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کی توبہ کی، اس کی معافی کی، جب میرے دل میں اس کی ویلیو آئے گی تو آدمی کسی گنہگار کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ کے نزدیک مقام ہے۔
بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں برکت نصیب فرمائے. یہ باتیں گزشتہ جو میں نے عرض کی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن انشاءاللہ کچھ باتیں ہماری معاشرتی زندگی کے آداب میں سے کچھ چیزیں باقی ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی کے آداب، اجتماعی زندگی کے آداب، پھر ہمارے آپس کے معاملات، یہ انشاءاللہ ہیں. اس کو انشاءاللہ مختلف ہماری اتوار کی مجلسوں میں انشاءاللہ آدھ پون گھنٹے کے لیے ہم اس کا انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے. دوستو یہ عنوان، یہ مضمون اتنا اہم ہے جو 100% تربیت سے متعلق ہے. ہاں، 100% اپنے آپ کو بنانے سے متعلق ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو علم ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے. اگر اس علم کو ہم طلب کے ساتھ اور اس کو ہم عملی طور پر لانے کی نیت سے اگر سنیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اپنی ذات کو ہوگا اور ہماری ذات سے دوسروں میں بھی آئے گا. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں ادب 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 کا ادب نام ہے راحت رسانی کا. ادب نام ہے میری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو میرا برتاؤ ایسا ہو کہ میرے سے ملنے جلنے والے جتنے ہیں ان سب کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اب اسلام نے اب اچھا وہ آداب میں خود اپنے ذہن سے سوچ لوں، اس میں تکلیف ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ہر ادب جو ہے ادب نہیں ہے. ادب وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بعض مرتبہ تکریم سے تکلیف ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، ملفوظ ہے، آدمی اکرام کرنا چاہتا ہے لیکن تکلیف دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں چائے ہے، کسی کے ہاتھ مصروف ہیں، اس وقت مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ذرا سی ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ عمر والی لگتی تھی. جب داخل ہوئے مدینے میں جو لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے. حضرت ابو بکر نے سب سے مصافحہ شروع کر دیا، سب سے. یہ نہیں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، کیونکہ آپ تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. تو علماء نے مسئلہ بیان کیا، ہر ادب نہیں ہے. ادب وہ ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ادب والی زندگی، ادب والا علم، تربیت والی زندگی، تربیت والا علم ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو تین